حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، فالامام الاعظم الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعیته، والرجل راع على اہل بیت زوجه وهو مسئول عن رعیته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وهي مسؤولة عنها، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق علیہ۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کے صدر محترم فضیلت الشیخ جناب مولانا شفیق عالم خان جامعی، امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد، اور ڈائز پر تشریف فرما معزز علماء کرام، بہت ہی قابل احترام دور دراز سے تشریف لائے ہوئے سامعین و سامعات، جس موضوع پر مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ بات کہنی ہے، اس موضوع کو آپ نے سنا ہے: اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار۔ اس عنوان کی وضاحت کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، انسانی معاشرہ مرد و خواتین سے بنتا ہے، اور مرد و خواتین یہ معاشرے کے دو انگ ہیں، دو پارٹس ہیں، دو حصے ہیں، گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ انہی دونوں کے ملنے سے خاندان وجود میں آتا ہے اور خاندان سے معاشرہ بنتا ہے۔
خاندان کی اصلاح، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے افراد ہوتے ہیں، اور معاشرے کی اصلاح یا افراد کی اصلاح، اس کا جو ادارہ ہے وہ اس کا گھر ہے۔ اس کی تعمیر و ترقی کے لیے جو اس کی فیکٹری ہے وہ اس کا گھر ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے جو ذریعہ ہے وہ اس کا گھر ہے، اور اس گھر کی پوری ذمہ داری ایک عورت پر ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک عورت وہ تناور درخت ہے جو سردی اور گرمی یا کوئی بھی موسم ہو، ہر طرح کے حالات کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے۔ ایک عورت اگر مضبوط کردار کی مالک ہو جائے، اپنے ارادوں کی دھنی اور لگن کی پکی ہو جائے، تو صرف اس کا گھر ہی نہیں بلکہ پورا سماج اور معاشرہ مکمل طور پر اصلاح پا سکتا ہے، درست ہو سکتا ہے۔ پورا سماج اور معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اسی عزم و ہمت کے لیے اللہ رب العالمین نے عورت کے بارے میں یا اسلام نے عورت کے بارے میں کہا ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے۔ یہی خاتون ہے یا خواتین کی یہی وہ ذات ہے جنہوں نے اس دھرتی پر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جنم دیا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے بطن سے انبیاء نے جنم لیا ہے۔ ان کا مقام اور مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، لہٰذا ان کا مقام جب بڑا اعلیٰ ہے تو ذمہ داریاں بھی بڑی بھاری ہیں ان پر۔ اس کی وجہ ہے خواتین پر جو ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں، اس کی وجہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ موجودہ معاشرے میں سب سے زیادہ بڑھتی تعداد اگر ہے تو وہ خواتین کی ہے۔ تو جب ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بھی بلند ہے، تو اسی حساب سے ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی۔ اور اسی طرح سے ایک بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت، ایک پڑھی لکھی عورت سماج اور معاشرے کے لیے وہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ صالح بن سکتا ہے۔ ایک با اخلاق اور با کردار عورت وہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ صالح بن سکتا ہے۔ اسی لیے کسی مفکر نے یہ کہا ہے کہ اگر دین ایک مرد تک پہنچتا ہے تو صرف اس تک رہتا ہے یا اس کے گھر تک پہنچتا ہے، لیکن اگر دین خواتین کے اندر پہنچ جائے، تعلیم خواتین کے اندر تک پہنچ جائے تو یہ دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے عورتوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے عورتوں کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آج کا جو یہ پروگرام ہے اسی سلسلے کا ہے، اصلاح معاشرہ کے سلسلے کا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اصلاح کی سب سے بڑی اگر ذمہ دار ہیں، ویسے تو ہم آپ سب ہیں، لیکن سب سے بڑی اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ خواتین ہیں۔ بہت سارے لوگ خواتین کو اصلاح معاشرہ میں جوڑتے نہیں ہیں کہ ان کا کوئی نمایاں کردار نہیں ہے یا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ہی عائد نہیں ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایسے لوگوں کی سوچ جو ہے یہ معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایسے لوگوں کی سوچ سے معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہو سکتی ہے۔ جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح میں عورت کا کوئی حصہ نہیں ہے، صرف اور صرف مردوں کا کام ہے، دعوت و تبلیغ میں عورت کا کوئی کردار نہیں ہے، صرف اور صرف مردوں کا کام ہے،
نیکی کا حکم دینے برائی سے روکنے میں عورت کا کوئی کام نہیں ہے، صرف اور صرف مردوں کا کام ہے یہ۔ جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر بہت ساری تعلیمات ہیں، ان کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ایسے لوگوں کے جواب موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم غور کریں اس شبہے پر، یہ شبہہ کہاں تک ہمیں لے جا رہا ہے؟ یہ شبہہ ہمارے گھروں کے اندر بددینی پھیلانے والا ہے، یہ شبہہ ہماری بیٹیوں کو مرتد کرنے والا ہے، یہ شبہہ ہمارے بچوں کو دین بیزار کرنے والا ہے، یہ شبہہ ہماری بیٹیوں کو دین سے بیزارگی اختیار کرانے والا شبہہ ہے۔ جب آپ عورتوں کو تعلیم سے نابلد رکھیں گے، جب آپ عورتوں کو تعلیم سے دور رکھیں گے، تو پھر آپ کی اولاد جاہل پیدا ہوگی، آپ کی اولاد بے دین پیدا ہوگی، آپ کی اولاد شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہوگی۔ اگر آپ عورتوں کو تعلیم سے دور رکھیں، اگر آپ عورتوں کو دین کی تعلیم نہ دیں، سماج اور معاشرے کے اندر ان کا کوئی حق اور کردار نہ سمجھیں، ان کو صرف اور صرف یہ سمجھیں کہ یہ بچے پیدا کرنے والی ہے، گھر دیکھنے والی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ میرے بھائیوں، عورتوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے معاشرے کی اصلاح میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اگر عورت کا کردار نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کے ساتھ آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا نہ فرماتا۔ اللہ رب العالمین نے حوا کی جو تخلیق فرمائی ہے، مائی حوا کی تخلیق سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ عورت کا بہت بڑا کردار ہے اصلاح معاشرہ میں۔ تبھی تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے حوا کی تخلیق فرمائی، اور علامہ اقبال نے اسی لیے کہا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ عورت کا اصلاح معاشرہ کے اندر بہت بڑا کردار ہے۔ آئیے ہم اس شبہے کا سب سے پہلے ازالہ کر دیں، اس کے بعد کیا اہمیت ہے، کیا کردار ہے عورت کا، آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ جو لوگ یہ شبہہ پیش کرتے ہیں کہ عورت کا کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ الگ سے عورتوں کے لیے دعوت و تبلیغ کرنے کا قرآن میں کہیں حکم نہیں آیا ہے، تو عورت کو دعوت و تبلیغ میں یا اصلاح و ارشاد کی محفلوں میں یا اسی طرح سے نیکی کا حکم دینے، بھلائی برائی سے روکنے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے میں عورت کا کوئی کردار نہیں ہے، ایسے لوگوں کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے خطب مسنونہ کے بعد پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، وتؤمنون باللہ، اللہ رب العالمین کی ذات پر تم ایمان لاؤ، اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ تو تمہارا کام ہے بھلائی سے روکنا، برائی سے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ یہ لفظ کنتم جو ہے، کنتم کے اندر صرف گرچہ خطاب مذکر کے صیغے سے ہے، جمع مذکر ہے یہ، لیکن اللہ رب العالمین نے مردوں کے تحت عورتوں کو بھی شامل فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء، مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں دوست ہیں، کس بات میں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے میں، نماز قائم کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں، اور یہ سارے کام جب ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان پر رحمتیں نازل فرمائے گا، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، تم میں سے جو کوئی بھی منکر کام دیکھے، غلط ہوتا ہوا دیکھے، اپنے گھر میں، آس پڑوس میں، باہر کہیں بھی اس کی نگاہ میں یہ چیز آئے یا اس کے علم میں منکر کام آئے، کوئی آ کے اسے بتائے کہ تمہارا بیٹا ایسا کر رہا تھا، تمہاری بیٹی ایسی کر رہی تھی، تمہارے رشتہ دار ایسا کر رہے تھے، تمہارے فلاں جو ہے شرک میں مبتلا ہے،
بدعات و خرافات میں مبتلا ہے، منکر کام کا اسے علم ہو گیا، تو اسے اگر طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکے، وگرنہ دل کے اندر برا جانے ہو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمتر درجہ ہے، ضعیف ترین درجہ ہے۔ لہٰذا اس حدیث کے اندر بھی آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منکم کہا ہے، من رعا منکم، تم میں سے جو بھی دیکھے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس سے پتہ چلتا ہے عورت بھی بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، کیونکہ یہ مذکر کا جو صیغہ ہے یا جو ضمیر استعمال کی گئی ہے جمع مذکر کی، اس کے تحت عورتیں آتی ہیں۔ اور آپ سورۃ العصر ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً ساری انسانیت خسارے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق بات کی وصیت کی اور پھر اس پر کوئی مصیبت تکلیف آئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، حق بات کی تلقین کی، دوسروں تک پہنچایا حق بات، صرف اپنی حد تک نہیں رکھا۔ تو آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کہا ان الانسان لفی خسر، یہ لفظ الانسان جو ہے، اس انسان کے اندر مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نے عورتوں کا بھی خیال کیا ہے۔ یہ بات آپ کو ہوا میں نہیں بتائی جا رہی، اللہ رب العالمین اسلاف کرام علماء اعظام پر رحم فرمائے، انہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی وضاحت کر گئے ہیں، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے اعلام الموقعین، اس کے اندر انہوں نے اس حقیقت کو واضح انداز میں بیان فرمایا ہے کہ اگر قرآن مجید کے اندر یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مخاطبین مذکر و مؤنث دونوں ہوں تو صیغہ خطاب مذکر کا آتا ہے، میل کا آتا ہے، فیمیل کا نہیں آتا ہے۔ اور اگر مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں مقصد دونوں کا حل ہوتا ہے، یعنی اگر اللہ رب العالمین مرد اور عورت دونوں سے خطاب کرنا چاہتا ہے تو صیغہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ میل کا استعمال کیا جاتا ہے، مذکر صیغہ اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر اس عبارت کو نقل فرمایا ہے۔ مثال دی ہے انہوں نے، جیسے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہوں کو حاضر ہونے کے لیے کہا جائے، بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، انہیں حاضر ہونا چاہیے۔ اب یہ گواہ چاہے مرد ہو، یہ گواہ چاہے عورت ہو، جسے بھی بلایا جائے گواہی کے لیے کسی بھی معاملے پر، انہیں چاہیے کہ وہ حاضر ہو جائیں، انکار نہ کریں۔ تو یہاں صرف مردوں سے خطاب نہیں ہے، اس خطاب کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جہاں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لفظ علیکم صرف مردوں پر روزہ فرض ہے یا عورتوں پر بھی روزہ فرض ہے؟ یہاں کوئی نہیں کہتا ہے کہ صرف مردوں پر روزہ فرض ہے، جس طرح سے آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف مردوں پر روزہ فرض ہے، اسی طرح سے یہ بھی مسئلہ نہیں نکلتا ہے کہ یہاں دعوت و تبلیغ کا حق صرف اور صرف مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں ہے۔ تعلیم کا حق صرف مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اس کتبہ علیکم کے اندر مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح سے عام نصوص کے علاوہ خاص نصوص کے اندر بھی قرآن کی آیتیں اور حدیث کے اندر بھی یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ عورتیں بھی دعوت و تبلیغ کی مستحق ہیں، وہ بھی اصلاح معاشرہ میں اپنا کردار ادا کر سکتی اور بہت بڑا کردار ادا کر سکتی، بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ کچھ اور ہے، تم نبی کی بیویاں ہو،
لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف اپنے اندر رکھو۔ جب کوئی تم سے اجنبی مرد بات کرے تو اپنی باتوں میں لچک اور نرمی نہ پیدا کرو، فلا تخضعن بالقول۔ اس سے کیا ہوگا؟ اگر لچک پیدا کرو گی تم، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، ایسے لوگ ریجھ جائیں گے، ایسے لوگ لالچ رکھیں گے، حرص اور طمع رکھیں گے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کھری کھری کھوٹی کھوٹی باتیں سنا دیا کرو، لچک نہ پیدا کرو۔ گرچہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہے، ازواج مطہرات کو ہے یہاں پر، لیکن اس سے تمام امت محمدیہ کی عورتوں کو خطاب ہے، تمام امت محمدیہ کی عورتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ خطاب نبی کی بیویوں کو ہے، لیکن اس کے اندر شامل جو ہیں وہ تمام کی تمام عورتیں شامل ہیں کہ جب بھی کوئی اجنبی مرد تم سے بات کرے تو تم اپنی باتوں کے اندر لچک نہ پیدا کرو، تم کھری کھری باتیں کہہ دیا کرو۔ اس کے علاوہ بہت ساری خاص حدیثیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث تو وہی جو خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی ہے، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس کے اولاد کی ذمہ دار ہے، اس کی نگہبانی کرے، راعیہ ہے، چرواہن ہے، چرانے والی ہے، ذمہ دار ہے۔ اور لفظ راعن کا معنی ہوتا ہے کہ جس کے زیر ماتحتی میں کوئی ہو اس کا مکمل طور سے خیال رکھنا، اس کی مکمل طور سے نگہداشت کرنا، دینی امور سے بھی اور دنیاوی امور سے بھی۔ پتہ یہ چلا کہ عورت اپنے گھر کے اندر اپنے اولاد کی دینی دنیاوی ہر امور کی اصلاح کی ذمہ دار ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا اسلام کے اندر یا اصلاح معاشرہ کے اندر بہت بڑا کردار ہے میرے بھائیوں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کا شبہ زائل ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عورت کا کوئی حصہ نہیں ہے اصلاح معاشرہ کے اندر۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ آیتیں، یہ حدیثیں دلالت کر رہی ہیں کہ عورت کا بہت بڑا کردار ہے، اور عورت سے ہی گھر جنت بھی ہے اور عورت سے ہی گھر جہنم بھی بن جاتا ہے۔ ایک عورت کی طبیعت میں سرکشی بھی ہے، ایک عورت کی طبیعت کے اندر الفت، محبت، یگانگت، رافت، رحمت سب کچھ ہے۔ وہ شیطانیت پر آ جائے تو پورے گھر کو جہنم بنا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اسے سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، لہٰذا جیسے ہے ویسے اس سے کام چلاؤ، ویسے اس سے کام چلاؤ، اس کی سرکشی کو کریدو مت، اس کے طبیعت کے اندر جو رافت رحمت ہے اس کو اختیار کر لو، اسی سے کام چلاؤ۔ چنانچہ ان تمام آیتوں اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا اصلاح معاشرہ کے اندر بہت بڑا کردار ہے، اور عورت دعوت و تبلیغ کی ذمہ دار ہے، بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے کی ذمہ دار ہے۔ جہاں اس کی نگاہ کے اندر اپنے اولاد کے تعلق سے، اپنے گھر میں شوہر کے تعلق سے یا کسی کے تعلق سے بھی کوئی برائی نظر آئے تو اس پر نکیر کرنے کی حقدار ہے۔ ایسا نہ کہہ دیا جائے اسے کہ تم بہت بڑی عالمہ ہو، تم بہت بڑی مفتیہ ہو، تم بہت بڑی زاہدہ ہو، تمہیں فتویٰ دینے کا اختیار کس نے دے دیا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اپنا فرض منصبی ادا کر رہی ہے، وہ عورت اپنا فرض ادا کر رہی ہے، لہٰذا اسے اس کا فرض ادا کرنے دینا چاہیے۔ اب آئیے میں آپ حضرات کے سامنے اصلاح معاشرہ میں عورت کا کردار کس کس طرح سے ہو سکتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو میں رکھوں۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت کا یا اولاد کا سب سے زیادہ تعلق اگر گھر میں، خاندان میں کسی سے ہوتا ہے تو وہ عورت سے ہوتا ہے، اور وہ عورت کون ہوتی ہے؟ اس کی اپنی ماں ہوتی ہے۔ اولاد کا سب سے زیادہ تعلق اگر کسی سے ہے اس کے گھر میں تو اس کی ماں سے ہے، اس کی ماں سے ہے۔ اور عورت کئی روپ اختیار کیے ہوئے ہیں، ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، ہر شکل میں وہ اپنا کردار ادا کرے، ہر شکل میں۔ معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں عورت کا سب سے بڑا ہاتھ،
یہ بھی کہا جاتا ہے کسی انسان کی تعمیر و ترقی میں ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. واقعی اس کی مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں. بچہ جو بولنے کے قابل نہیں ہوتا ہے اسے بولنے کے لائق بنانا اللہ رب العالمین کی فضل و توفیق کے بعد. وہ چھوٹا سا بچہ جو اس کی گود میں ہے طرح طرح کی حرکتیں کرتا ہے، ماں اس کی ان حرکتوں کو بھی سمجھ لیتی ہے. اب آپ سوچئے وہ ذات جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والی ہے، ہمیں کچھ بھی نہ بولنے آئے، ہم کچھ بھی نہ کہہ پائیں، لیکن وہ ہماری مراد کو کیا نہیں جان سکتی؟ اللہ رب العالمین کی ذات جو ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والی ذات، ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے، اور اسی رحمت کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر ڈالا ہے. اولاد سب سے زیادہ اپنے ماں سے چمٹتی ہے. اس لیے ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب باپ گھر سے باہر ہو، تجارت کے لیے، طلب رزق کے لیے یا کسی اور کام کی خاطر گھر سے باہر ہے، تو ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کا خیال کرے. ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کا خیال کرے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ. عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے. اس کی غیر موجودگی میں کسی کو گھر پہ آنے نہ دے، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو بسترا روندنے نہ دے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی گھر کے اندر داخل نہ ہونے پائے. گھر کا خیال رکھے، اس کا مال جو اس نے کمایا ہے اس کی حفاظت کرے، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اسی طرح سے اپنے اولاد کی حفاظت کرے. وَوَلَدِهِ، اپنے اولاد کی نگہبان، اپنے شوہر کے اولاد کی نگہبان ہے. وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، اگر اس نے اس کی ذمہ داری ادا کرنے میں شوہر کی غیر موجودگی یا موجودگی میں ذرہ برابر کوتاہی کی، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور جسے چرا رہا ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن وہ پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ جب پوچھ لے گا کہ اولاد کا کیا حق ادا کیے تھے، اگر ہم نے اولاد کا حق ادا کیا ہے تب تو پاس ہو جائیں گے، لیکن اگر واقعی میں حق ادا نہیں کیا ہے اولاد کا تو پھر جب ہم پھنس گئے تو یہی چیز ہمارے لیے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گی. یاد کرو ان ماؤں کو جنہوں نے بچپن میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا. یتیم ہو گئے بچے، وہ عورتیں بیوہ ہو گئیں، لیکن اپنے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوئی، بیوہ ہونے کے باوجود اس ذمہ داریوں کو انہوں نے اپنے کندھے سے اتار نہیں دیا کہ میں اس بچے کی پرورش کیسے کروں گی. بچہ جب تک چھوٹا ہوتا ہے سب سے زیادہ ماں کی ہی سنتا ہے، سب سے زیادہ ماں کی سنتا ہے، اور اس معاملے میں لڑکیاں اور زیادہ ماؤں کی سنتی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس سلسلے میں والبنات الى الامہات اميل ولقولهن ارغب، کہ بیٹیاں اپنے ماؤں کی طرف زیادہ میلان رکھتی ہیں، بیٹیاں ماؤں کی طرف زیادہ رجحان رکھتی ہیں، ان کی باتیں سننے کے لیے زیادہ حرص اور رغبت رکھا کرتی ہیں. ماں کی بات زیادہ سنتی ہے بنسبت باپ کے. باپ گھر پہ جب موجود نہیں ہوتا ہے تو ماں سب سے زیادہ ذمہ دار بنتی ہے، اس کا زیادہ تر وقت بچوں کے ساتھ گزرتا ہے. اس ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بچے باپ سے زیادہ ماں سے اپنی ضرورتیں کہا کرتے ہیں، باپ سے نہیں کہتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں. لہٰذا ایسی ماں کو چاہیے کہ جب آپ سے ساری ضرورتیں آپ کی اولاد کہہ رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں، صحیح بات اس کو سنائیں، صحیح بات اسے سنائیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم، ان کے جو شوہر ہیں انس بن مالک بن نضر، ان کے جو شوہر ہیں مالک بن نضر، ام سلیم اسلام قبول کر لی ہے اور مالک بن نضر اسلام نہیں قبول کیے. انس رضی اللہ عنہ کو جب ان کی والدہ کلمہ توحید سکھاتی ہیں، لا الہ الا اللہ سکھاتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا ورد کراتی ہیں، ان سے اس کو دہرواتی ہیں، تو ان کا باپ یعنی مالک بن نضر ام سلیم کے شوہر جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کیا میرے بچے کو بد دین کر رہی ہو،
میرے بچے کو بددینی والے کلمات سکھا رہی ہو تو وہ کہتی ہیں کہ بددین نہیں کر رہی ہوں، میں اسے دیندار بنا رہی ہوں۔ باپ مخالفت کرتا ہے کہ اپنے ماں کی باتوں کو مت سنو، لیکن بیٹا چونکہ یہ فطری چیز ہے، سب سے زیادہ بچے اپنے ماؤں کی سنتے ہیں باپ کے مقابلے میں۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس کا فائدہ اٹھایا اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کلمہ توحید سکھایا، اس کے تقاضے جو ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں بتائی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کی بات حضرت انس رضی اللہ عنہ زیادہ تر دہرانے لگے، باپ کی مخالفت کے باوجود ننھے انس رضی اللہ عنہ اپنے ماں ام سلیم کی بات ماننے لگے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بچے اپنے باپ کے مقابلے میں ماں کی زیادہ سنتی ہیں، اس لیے ماں کا کردار معاشرے کی اصلاح میں، گھر کی اصلاح میں یا خاندان کی اصلاح میں سب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ خواتین کا کردار سب سے زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح میں جہاں ماں کی حیثیت انہوں نے اختیار کی ہے، اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دے، صحیح تربیت دے، صحیح عقیدہ سکھائے، انہیں دین کی باتیں بچپن سے سکھانا شروع کرے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے کھانا کھلا رہی ہے، شروعات کرتے ہی بچہ منہ کھولتا ہے جیسے لقمہ منہ میں ڈالتی ہیں، بہت ساری مائیں اس کا خیال نہیں کرتی ہیں، بسم اللہ بچے سے نہیں کہلواتی ہیں، ویسے ہی منہ میں لقمہ ڈال دیتی ہیں۔ نہیں میری ماؤں بہنوں، اسے بسم اللہ کہلوائیے، اس کے بعد اس کے منہ میں لقمہ ڈالیے۔ ایک بار، دو بار، 10 بار آپ کہیں گی تو کل سے اس کو عادت پڑ جائے گی، وہ منہ کھولنے سے پہلے، کھانے کے لیے کھانے کا ارادہ کرنے سے پہلے وہ بسم اللہ کہے گا۔ کپڑا پہنا رہی ہیں آپ، داہنی آستین کو پہلے ڈالیے۔ جوتا چپل پہنوا رہی ہیں آپ، سب سے پہلے دایاں پیر جوتے چپل میں ڈالنے کے لیے بولیے۔ کنگھا کر رہی ہیں آپ، اس بچے کا کنگھا کر رہی ہیں، بیٹی ہے اس کے بال سنوار رہی ہیں، آپ داہنی طرف سے کنگھا کیجئے۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ اسے بچپن سے ہی اپنے بچوں کے اندر وہ داخل کرے۔ اور یہی چیزیں جب دھیرے دھیرے وہ بڑا ہو جائے گا تو پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا گھر میں جب داخل ہو تو بسم اللہ کہہ کے داخل ہوا کرو، گھر سے جب باہر نکلو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھا کرو۔ جب سونے لگے بچہ تو آپ سوتے وقت کی دعا سکھائیے اسے، آپ خود پڑھیے، اس کی پابندی کیجئے، اور سوتے وقت کے جو اذکار ہیں ان تمام اذکار کو جب آپ پڑھیں گی تو بچہ آپ کا منہ دیکھتے دیکھتے چند کلمات وہ بھی رٹ لیتا ہے، جو آپ کی ہونٹوں کی حرکت ہے ان حرکتوں کی وہ خود نقل کرتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بچے سنتے کم ہیں دیکھتے زیادہ ہیں۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ چیزیں وہ کرتے ہیں۔ آپ قرآن کھول کر کے بیٹھ جائیے تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ موبائل کھول کے بیٹھیے تو موبائل دیکھنے میں آپ کا ساتھ وہ بچہ دیتا ہے۔ گھر میں اگر زائد اور ایکسٹرا موبائل ہے تو وہ اسے اٹھا کے اپنا پروگرام دیکھتا ہے اور آپ اپنے پروگرام میں مست ہیں۔ اس لیے خواتین کا کردار اس سلسلے میں بڑا عظیم ہے اصلاح معاشرہ میں، اور یہ اصلاح اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر سے، اپنی اولاد سے ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو، واہلیکم نارا، جہنم سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں میری ماں اور بہنوں، جس لخت جگر کو، جس جگر کے ٹکڑے کو آپ نے سینے سے لگا کر کے خون کی شکل میں اسے دودھ دیا ہے، اسے آگ میں جلتا ہوا دیکھنا پسند کریں گی آپ کی وہ بیٹی جس کو آپ نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ پالا پوسا ہے، کیا آپ چاہیں گے کہ وہ بے دین ہو کر کے جہنم رسید ہو جائے؟ کوئی ماں، کوئی باپ نہیں چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کی چاہت نہیں ہے تو پھر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اور بچوں کی صحیح تربیت یہی معاشرے کی اصلاح کا ضامن بنے گا۔ ہر ماں اگر یہ ٹھان لے کہ ہم اپنے بچے کو صحیح تعلیم دیں گے، صحیح تربیت دیں گے، اپنے بچے کے لیے ہم ہمیشہ ایک آئیڈیل اور نمونہ بن کر کے رہیں گے، اسی طرح سے جس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ امام بخاری کے لیے آئیڈیل بنی، اسی طرح سے جس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے آئیڈیل بنی، آج بھی اس طرح کے آئیڈیل اگر ہماری مائیں اور بہنیں بن جائیں تو یہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، معاشرے کے اندر جو فساد ہے،
یہ معاشرہ درست ہو جائے گا، معاشرہ اصلاح یافتہ، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، ہماری مائیں اور بہنیں اس جانب توجہ نہیں دے رہی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ ساری بے تربیتی قیامت کی علامتیں ہیں، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ آج سب سے زیادہ اگر بے نمازیوں کی تعداد ہے تو خواتین کے اندر ہے۔ بے نمازی، جبکہ ایک دور وہ تھا کہ کہیں تصور نہیں تھا کہ کوئی بے نمازی ہو۔ مرد حضرات کی جو تعداد ہے جس پر ہم افسوس کر رہے ہو تو ہی ہے، خواتین کی بھی ایک ایسی تعداد ہے اتنی کثرت کے ساتھ جو بے نمازی ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم خود بے نمازی ہیں، جب ہم خود قرآن اور حدیث کھول کر پڑھنے والے نہیں ہیں، سیرت صحابہ یا سیرت انبیاء کا ہم مطالعہ کرنے والے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم اور تربیت دینے والے نہیں ہیں، ہمارے اندر خود تعلیم نہیں ہے، تو اپنے بچے کو آپ یہ سمجھیں اور یہ ارادہ رکھیں کہ میرا بچہ عالم بن جائے گا، بہت مشکل ہے، الا من رحم ربی، الا من رحم ربی۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے بعد آپ کے ہاتھوں میں جو امانت ہے آپ کی اولاد، اس کے اصلاح کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اسی کے اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خواتین کے سب سے زیادہ قریب اولاد، یعنی ماؤں کے سب سے زیادہ قریب اولاد ہوتی ہے باپ کے بالمقابلے میں۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ جب آپ کی اولاد، آپ کے بچے آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہے ہیں تو اس وقت کا صحیح استعمال کریں اور انہیں صحیح تعلیم اور تربیت سے نوازیں۔ اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہت ساری ایسی بیویاں ہیں جو بے دین ہیں، باپ اسلام قبول کر لیا ہے، بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو بے دین ہیں، ان کے یہاں فکری اختلاف پایا جاتا ہے، والد ہے سمجھا کے تھک جاتا ہے، مگر بیٹا نہیں مانتا ہے، اور وہیں پر ماں کچھ کہتی ہے تو فوراً مان لیتا ہے۔ بہت محنت صرف کرتا ہے باپ بیٹے کو سمجھانے کے لیے، دین پر لانے کے لیے بہت زور اور قوت لگاتا ہے، ہر طرح سے اس کی کوشش کرتا ہے اصلاح کی، مگر وہ سیدھے راستے پر نہیں آتا ہے۔ وہیں پر ماں اگر اس معاملے میں دخل دے دے، چند شیریں کلمات، نرم و نازک کلمات اس کے کان میں ڈالے، تو اللہ تعالیٰ ماں کی اس بات میں اتنی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ بچہ جو ہے پورے طرح سے اپنے عزائم کا رخ موڑ لیتا ہے، جو اس کا منصوبہ اور پلان ہوتا ہے سارے پلان دیتا ہے، ماں کی بات میں آ جاتا ہے۔ ماں کی بسا اوقات نصیحتیں، چھوٹی سی نصیحت وہ کام کر جاتی ہے کہ علماء کی 20 تقریریں، 20 دروس کام نہیں کر پاتے، اور پھر اس پر آنکھوں سے چند قطرے اگر گر جائیں تو وہ کام کرتے ہیں جو کوئی قیمتی سے قیمتی چیز بھی کام نہیں کر پاتی ہے۔ اس کی سیدھی مثال، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو کتنا سمجھایا کہ بیٹا میری بات سن لے، کشتی میں آجا، سوار ہو جا، یہ جو طوفان ہے آج کسی کو نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے گا اسی کو چھوڑے گا۔ لیکن نہیں، وہ بیٹا اپنے ماں کی باتوں میں آ گیا اور کافر رہ گیا۔ وہ نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس طوفان کے اندر ڈوب گیا۔ باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کا لاڈلا ڈوب رہا ہے۔ آخر ماں اگر درست ہوتی، ماں اگر صحیح تعلیم دی ہوتی کہ بیٹے اپنے باپ کی بات کو مان لے، تو وہ بیٹا باپ کی بات کو مان لیتا، اسلام قبول کر لیتا، اس کشتی میں سوار ہو جاتا جو نجات کی کشتی تھی، اور پھر وہ اس میں ڈوبنے سے بچ جاتا۔ لیکن ماں کی غلطی، یہاں پر بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ ماں کے فکری اختلاف کی وجہ سے وہ بیٹا کافر رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیوی کا جو انتخاب کرو وہ دیندار بیوی کا انتخاب کرو۔ تنکح المرأة لأربع، عورت کی جو شادی ہوتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے شادی ہوتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اور اس چوتھی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
گرچہ چوتھے مرتبے پر رکھا ہے لیکن اسی مرتبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دینے کا حکم دیا، فاظفر بذات الدین۔ عورت کے اندر خوبصورتی نہ ہو، مال نہ ہو، خاندان اعلیٰ نہ ہو، حسب و نسب اعلیٰ نہ ہو، مل گیا بہت بہتر ہے، نہیں ملا دیندار مل رہی ہے، فاظفر بذات الدین، اس دیندار عورت سے نکاح کر لو، اس دیندار عورت سے نکاح کر لو۔ کیوں؟ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، پوری دنیا برتنے کی چیز ہے، اس میں سب سے بہترین جو برتنے کی چیز ہے، پونجی ہے، وہ نیک اور صالحہ بیوی ہے، نیک اور صالحہ عورت ہے۔ لہذا صالحہ عورت کا آپ انتخاب کریں گے، آپ کے گھر کی بھی اصلاح ہوگی اور آپ کے معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی، کیونکہ اس کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد نیک اور صالح ہوگی، اور یہی نیک اور صالح اولاد اصلاح معاشرہ کا ضامن بنے گی۔ اسی طرح سے اصلاح معاشرہ میں عورتوں کا کردار اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ بہت ساری بیویاں ایسی ہیں کہ ان کے شوہروں پر ان کا عظیم اثر ہوتا ہے، ان کی بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے شوہر ہیں جو دوسروں کی، بہت سارے ایسے مرد ہیں جو دوسروں کی بات تک سننا گوارا نہیں کرتے، اپنی بات کو ہمیشہ مقدم اور اونچی رکھنا چاہتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنی بات کو نیچی نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی آدمی ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا ہے، کسی کو سنتے نہیں ہیں۔ ظالم، جابر، حکمراں بھی اس سلسلے میں اس لسٹ کے اندر آتے ہیں، محظور تمام کے تمام۔ لیکن اگر یہی بات اس کی بیوی کہے، یہی بات اگر بیوی کہے، اسے سمجھائے، اسے منائے جس انداز میں منانا چاہیے، تو وقت کا ظالم اور جابر بادشاہ ہو اپنی بیوی کی بات مان لیتا ہے۔ دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کی بیوی نے کہا فرعون سے، جبکہ اس کے یہاں قانون تھا لڑکوں کو قتل کرنے کا، لڑکوں کو قتل کرنے کا قانون تھا، لیکن سارے لوگوں نے کہا قتل نہ کیا جائے، کسی کی بات نہ سنا۔ بیوی نے جب کہا، کیا کہا؟ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ملک، قرۃ عین لی ولک، یہ بیٹا، یہ لڑکا جو آ رہا ہے یہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک ثابت ہو سکتا ہے۔ اجی اسے قتل نہ کرو، اسے نہ مارو، کیا کرو اسے؟ لا تقتلوا عسى ان ينفعنا، ممکن ہے کہ یہ بڑا ہو کے ہمارے لیے فائدہ مند ہو، او نتخذہ ولدا، یا اس کی ہم پرورش کر لیں، بڑا ہو جائے تو ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں، کیونکہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے۔ وہم لا یشعرون، اور دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اسی لڑکے کو ہم نے اولاد بنایا ہے۔ فرعون اپنی بیوی کی بات مان گیا۔ آج کتنی ایسی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں سے طرح طرح کی فرمائشیں کرتی ہیں، لیکن کیا وہ اپنی باتوں سے اپنے شوہر پر یہ اثر نہیں چلا سکتی ہیں کہ شوہر بے نمازی ہے نمازی بن جائے، شوہر مشرک ہے توحید پرست بن جائے، شوہر بدعتی ہے سنت کی اتباع اور پیروی کرنے والا بن جائے؟ یہ جادو کا اثر اپنے شوہروں پر دین کے معاملے میں کیوں نہیں چلاتی ہیں؟ شادی بیاہ کے معاملے میں، رسم و رواج کے معاملے میں، سودی لین دین کے معاملے میں سب سے آگے آگے رہتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں معاشرے کے اندر بگاڑ کے سلسلے میں بہت سارے ذرائع جہاں ہیں، وہیں خواتین کی اپنی یا اپنے نفسانی خواہشات کو آگے رکھنا اور شوہر سے منوانا، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے بگاڑ کا۔ اگر اس کو دبا لیا جائے اور اپنے شوہر کو دین کے راستے پر لانے کی بات کہی جائے، سودی لین دین اور کاروبار سے اسے روکا جائے، اللہ کا ڈر اور خوف دلایا جائے، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نہ مانے پھر بھی اللہ سے آپ دعا کرو، اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھ داعیہ کے لیے ضروری ہے کہ جس کو دعوت دے رہا ہے اس کے لیے دعا بھی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ دن میں دیتے تھے، رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے طفیل میں ہی ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا تو ابو جہل یا تو عمر کے ذریعے اللہ اسلام کو طاقت پہنچا دے، اسلام کی تائید کر دے۔ اللہ رب العالمین نے عمر کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، شوہر نہیں سنتا ہے مایوس نہ ہو آپ،
شوہر نہیں مانتا ہے آپ کی بات، بسا اوقات مایوس نہ ہو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس کے دل کو کھول دے، اللہ دین کی باتوں کو سننے کے لیے اس کے دل کو، اس کے سینے کو کھول دے، میری باتیں اس کے سینے میں جاگزی کر دے۔ آپ اپنی باتوں میں اثر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، تاثیر پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور نہیں سن رہا ہے، نہیں مان رہا ہے آپ کی بات، تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہے کسی کے اوپر، آپ اپنی بات بار بار کہتے رہیں، کہنے سے باز نہ آئے۔ ایسے ہی بہت ساری بیٹیاں ہیں جو اپنے باپوں کے ساتھ ایک خاص مقام رکھتی ہیں، اپنے باپوں کے نزدیک خاص مقام رکھتی ہیں، باپ مشرک ہے، بدعتی ہے، آپ اپنے اس مقام اور مرتبے کا استعمال کیجئے، اسے توحید کی دعوت دیجئے، اسے شرک و بدعت سے بچائیے، سنت کی طرف اسے لانے کی کوشش کیجئے، کیونکہ ایک باپ اپنی پریشانیوں پر صبر کرنے کے بجائے اپنی بیٹی کی پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، اس کے روشن مستقبل کی ہمیشہ خواب دیکھتا ہے۔ جو باپ آپ کے لیے اتنی قربانیاں دے رہا ہو، اس باپ کے سامنے آپ تو کچھ باتیں کہہ ہی سکتی ہیں۔ ہماری اس محفل میں کتنے ایسے بھائی ہیں جن میں بہنوں کا بڑا کردار ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ماں بھی نہیں ہے، بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں، بڑی بہنیں ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کر رہی، بڑی بہنیں بہت لاڈ پیار سے اس بھائی کو پال رہی ہیں، تعلیم دے رہی ہیں، صحیح تربیت کر رہی ہیں، وہ بھائی اپنی بہن کی ہر بات کو مانتا ہے، تو کیا میری یہ بہنیں اپنے اس بھائی کو توحید کا پیغام نہیں پہنچا سکتی ہیں؟ کیا یہ میری بہنیں اس مقام کا لحاظ رکھ کر کے اس مقام کا استعمال نہیں کر سکتی ہیں؟ اسے مشرک سے موحد نہیں بنا سکتی ہیں؟ ضرور آپ کی بات کو مانے گا، یہ مت سوچئے کہ ناراض ہو جائے گا، آج نہیں سمجھا تو کل سمجھے گا۔ کتنی ایسی بیویاں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو جو اسلام قبول نہیں کیے انہیں اسلام قبول کروا لیا۔ ابو جہل کی بہو اکرمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ام حکیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اسے قتل کرنے کا اعلان کر دیا تھا، یہ بھاگ کے یمن چلا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ بھاگ کے یمن چلے گئے، بیوی نے ٹھان لیا کہ میں انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت منت سماجت کر کے، منا کے، گڑ گڑا کے لے کر کے خدمت رسول میں حاضر کرتی ہیں اور انہیں اسلام قبول کرواتی ہیں۔ اے دختر اسلام بنو زینب و کلثوم، اے دختر اسلام بنو زینب و کلثوم، ورنہ یہ نئی نسل جمع کون کرے گا؟ لہٰذا خواتین اسلام، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، معاشرے کی اصلاح میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے، آپ کا بہت بڑا رول ہے، آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ اپنے آپ کو پیچھے نہیں کھینچ سکتی ہے کہ صرف مردوں کا یا گھر کے اندر جو باپ ہے اسی کی ذمہ داری ہے۔ بہت ساری خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارا زور نہیں چلتا ہے مردوں کے اوپر، ہمارا بس نہیں چلتا ہے مردوں کے اوپر۔ یہ سارے بہانے مت کیجئے، اپنے دائرے میں رہ کر کے معاشرے کی اصلاح کیجئے، اپنے گھر کی اصلاح کیجئے، بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر۔ اور یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کو جو بھی ذمہ داری دی گئی ہے اس سے پوچھا جائے گا حفظ ذلك ام ضیعہ، کیا تو نے اس کی حفاظت کی، اس کا مکمل حق ادا کیا، یا اسے ضائع اور برباد کر دیا؟ قیامت کے دن آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ یہ احساس لے کر کے اس اجلاس سے اٹھیے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کرنا ہے، ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو مکمل طور سے ادا کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو معاشرے کے اصلاح میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرد حضرات ہیں وہ اپنی جگہ پر، اور خواتین ہیں اپنی جگہ پر، علماء اپنے جگہ پر، یا اسی طرح سے عوام ہیں، جو بھی جس کے نگاہ میں منکر کام نظر آئے، جس حیثیت کے ہوں، ہاتھ سے اگر روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکیے، کم از کم کچھ نہیں کر سکتے دل میں برا جانیے، اس کے ساتھ ہمنے والا اور ہم پیالہ نہ بنیے، برائی کا حصہ نہ بنیے۔ تعاونوا علی البر، آپ نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کیجئے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء
اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔